السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹ دس سائیکولوجی سیشن. چیپٹر نمبر 6 نفزا خلل، جسے گجراتی میں کہتے ہیں منوکرتی. یہ چیپٹر ہمارا بہت لیندی ہے، بہت لانگ ہے، جس میں ہم نے کافی سارے پوائنٹ دیکھ چکے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سماجی مریضانہ خوف. مریضانہ خوف کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی: مخصوص مریضانہ خوف، سماجی مریضانہ خوف اور کھلی جگہ کا مریضانہ خوف. جس میں ہم نے مخصوص مریضانہ خوف کے متعلق پچھلے سیشن میں فہمائش حاصل کی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سماجی مریضانہ خوف، جسے گجراتی میں کہتے ہیں ساماجک بھے. سماجی مریضانہ خوف کو سماجی مریضانہ تشویش کے عارضے یعنی سوشل اینزائٹی ڈس آرڈر کے طور پر پہچانا جاتا ہے. شارٹ کٹ میں اس کو سوشل فوبیا بھی کہتے ہیں یا پھر SAD کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. ایک مارکس کا تمہارا سوال پوچھا جا سکتا ہے، سماجی مریضانہ خوف کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ تو سماجی مریضانہ خوف کو سماجی مریضانہ تشویش کے عارضے کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے. 1960 کے بعد سماجی مریضانہ خوف کو دیگر خوف سے متعلق عارضوں سے علیحدہ کر کے سمجھایا جاتا ہے. سماجی مریضانہ خوف کے نفزا خلل نہایت ہی عام قسم کا عارضہ ہے. ایک سروے کے متعلق پتہ چلا ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتوں میں اس عارضے کا تناسب زیادہ پایا گیا ہے. یہ سماجی مریضانہ خوف بیشتر طور پر عہد افہام اور عہد بلاغت یعنی جوانی کی شروعات میں وقفہ وقت میں زیادہ ہوتا ہے. اس عارضے کا شکار افراد میں 40% افراد مریضانہ تشویش کے متعلق عارضے اور غیر معمولی افسردگی کے اوصاف پائے جاتے ہیں. سماجی مریضانہ خوف میں بیشتر طور پر سماجی تعامل کرتے وقت غیر صحت مندی کا احساس ہوتا ہے. دیگر افراد کے ذریعے منفی تشخیص کا احساس ہوتا ہے. دیگر افراد کی موجودگی میں بھی ہمراہ تعامل کرتے وقت محسوس کی جانے والی غیر صحت مندی میں خوف اور تشویش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرد میں چند جسمانی اوصاف دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ زیادہ پسینہ ہونا، عمل تنفس میں دشواری پیدا ہونا، لرزش ہونا، قلبی کا دھڑکنا یعنی دل کا زوروں سے دھڑکنا، دھڑکنوں میں اضافہ ہونا، غیر معمولی طور پر اضافہ ہونا، قے اور ابکے آنا وغیرہ اوصاف پائے جاتے ہیں. سماجی مریضانہ خوف کے حامل افراد ایک سے زیادہ سماجی صورتحال میں دیگر فرد کی موجودگی سے تکلیف زدہ ہو جاتے ہیں. اس عارضے کے شکار فرد کو ہمیشہ یہ احساس کروایا جاتا ہے کہ دیگر فرد اس کے کردار کی گہرائی کی جانچ کر رہا ہے. ایک فرد ہے تو اسے کیا لگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اسے نوٹس کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گھبرانے لگتا ہے، انکمفرٹیبل فیل کرنے لگتا ہے. دیگر فرد کی موجودگی اسے بہت تکلیف دیتی ہے. تکلیف دینے کے لیے یا اسے ادنا ظاہر کرنے کے لیے اسے دیکھ رہی ہے، اسے نوٹس کر رہی ہے، اسے نیچے گرانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے. اسی لیے اس سماجی صورتحال کو نظر انداز کرتا ہے کہ وہ نہایتی تناؤ بھری حالت میں اسے برداشت کرتا ہے. خصوصی طور پر پبلک کی تقریر میں کرنے کے لیے، پبلک ٹوائلٹ کا استعمال کرنے میں، پبلک طعام میں وغیرہ صورتحال میں فرد کا خوف کا احساس کرتا ہوا نظر آتا ہے. سماجی مریضانہ خوف میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر بہت بھیڑیں ہوتی ہیں، جہاں پر پبلک ہوتی ہیں، وہاں پر اس طرح کے فرد کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی نوٹس کر رہا ہے.
یا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھ میں کوئی خامی ہوں گی، یہ تمام چیزیں وہ محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے خوف کا احساس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کا ہمارا پوائنٹ تھا کھلی جگہ کا خوف، جسے انگلش میں کہتے ہیں اگورا فوبیا۔ کھلی جگہ کا مریضانہ خوف کو انگریزی میں اگورا فوبیا کہتے ہیں۔ یہ لفظ گریک زبان کے اگورا پر سے ماخوذ ہے، AGORA، اگورا پر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب عام مقام یا پبلک پلیس ہوتا ہے۔ عمومی مریضانہ خوف میں عموماً طور پر کھلی جگہ کے خوف میں شکار فرد مسلسل پختہ طور پر ایسا مانتا ہے کہ خوفناک صورتحال پیدا ہوں گی، تب اسے دیگر افراد کا سہارا اور حمایت حاصل نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے خوفناک صورتحال میں اپنے آپ کو محفوظ مقام پر لے جانا دشوار ہوگا۔ اسی لیے افراد کو محلوں کے سماجی ادارے، جشنوں، شاپنگ سینٹر، تھیٹرز یعنی سنیما گھر وغیرہ میں میدانوں میں مقامات پر تنہا اور ناگزیر کرتے ہیں۔ قطار میں کھڑے رہنا، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا، پل پر سے گزرنا وغیرہ صورتحال کا تنہا سامنا کرنا فرد کے لیے نہایت ہی دشوار ہوتا ہے۔ DSM-5 میں اہم 5 صورتحال ظاہر کی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 صورتحال بھی اگر فرد اور خوف اور تشویش کا احساس کرے تو 6 ماہ سے زیادہ کے عرصے کے لیے کرے تو فرد کے اندر کھلی جگہ کا خوف مریضانہ شکار پیدا ہوا نظر آتا ہے۔ 5 اوصاف، 5 لکشن ایسے بتاؤں گی میں آپ کو، اگر ان 5 لکشنوں میں سے 2 صورتحال یا 2 خصوصیات، 2 اوصاف میں بھی کسی کو ایسا خوف یا تشویش کا احساس ہوتا ہے اور وہ احساس اگر 6 مہینے سے زیادہ وقفے کے لیے ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ شخص، وہ فرد کھلی جگہ کا مریضانہ خوف کا مریض ہے۔ ان 5 صورتحال میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹیشن کا استعمال کرنا، یعنی پبلک پلیس کا استعمال کرنا، جیسے کہ بس وغیرہ، ریلوے کا استعمال کرنا، سنیما گھروں کا استعمال کرنا، ہوائی جہاز کا استعمال کرنا، ایک جگہ سے دوسری جانے کے لیے سواریوں کا استعمال کرنا، ٹرانسپورٹیشن کا استعمال، یہ پہلی صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال میں کھلی جگہ پر پہنچنا یا پھر بند جگہ پر پہنچنا۔ بند جگہ پر مثلاً دکانیں ہو، ڈرامہ گھر ہو، سنیما ہال ہو، لائبریری ہو، یہ تمام ایسی بند چیزوں پر پہنچنا اور وہاں پر پہنچ کر خود کو غیر محفوظ کا احساس کرنا، خوف زدہ ہونا، تشویش کا احساس کرنا، یہ دوسرا لکشن ہے۔ کھلی جگہ پر پہنچنا یعنی پارکنگ کا علاقہ، بازار، پل، برج وغیرہ پر جانا۔ اس کے بعد ہے قطاروں میں کھڑے رہنا، بھیڑ میں جانا، بھیڑ میں کھڑے رہنا۔ اس کے بعد گھر کے باہر نکلنے پر اکیلے باہر نکلنے پر غیر محفوظی کا احساس کرنا۔ اگر یہ تمام صورتحال کسی فرد میں ہمیں نظر آتی ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ احساس اگر 6 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے ہوتا ہے تو اس کا مطلب فرد میں کھلی جگہ کا مریضانہ خوف کا شکار بن چکا ہے۔ کھلی جگہ کا مریضانہ خوف کا شکار افراد صورتحال کو، تمام جو پر صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پایا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال کا سامنا کرنے میں انتہائی نفسی بار کا احساس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اب ہمارا ایک پوائنٹ ہے لازمی خیالات کا غلبہ اور مائل بجبر کا عارضہ۔ لازمی خیالات کا غلبہ اور مائل بجبر کا عارضہ کو OCD یعنی آبسیسیو کمپلسیو ڈس آرڈر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔
جب فرد میں غیر موافق غیر منطقی خیال اس قسم کے کردار بار بار پائے جاتے ہیں تو اسے OCD میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ فرد کو غیر موافق منطقی خیال، منفی خیالات بار بار آتے ہو جس کا کوئی بھی وجود نہ ہو، وہ بے معنی خیالات ہو، غیر حقیقی خیالات ہو، غیر موافق خیالات ہو، پھر بھی تمام ایسے خیالات فرد میں داخل ہوتے ہیں تو اسے لازمی خیالات کا غلبے کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی یہ بھی عارضہ ہے، ایک قسم کی بیماری ہے۔ لازمی خیالات کے غلبے میں فرد بار بار کوئی بھی غیر حقیقی، غیر موافق، بے معنی خیالات کے تخیلات پیدا کرتا ہے۔ ایسے خیالات تخیلات میں خصوصی طور پر بھیانک مرض لاحق ہونے کا، انفیکشن مرض ہونے کا، خود کو دیگر افرادوں کو ایذا پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، یا خود یا دیگر افراد کی اونچی جگہ سے پھینک دے جانے کا، یہ تمام چیزوں کا خیالات کا شمار ہوتا ہے۔ ان خیالات کی وجہ سے فرد میں یومیہ افعال میں رکاوٹیں، یعنی روزمرہ کی زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں اور خلل پیدا ہوتی ہے۔ فرد اس بات کی بخوبی واقف بھی ہوتا ہے کہ یہ خیالات یا تخیلات نامناسب ہے، تاہم انہیں روک نہیں سکتا، اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ مائل بجبر بیماری میں کوئی ایک مخصوص قسم کے افعال میں فرد کسی بھی قسم کے منطقی یا بغیر انجام دیے کام کرتا ہے۔ عام طور پر اس قسم کے بیماری والے افراد ہاتھ یا جسم کو مخصوص طور کے مخصوص حصے کو بار بار دھونا، بار بار ہاتھ دھونا، ادھر سے آؤ پھر ہاتھ دھو، ادھر سے آؤ پھر ہاتھ دھو، یعنی کوئی بھی مخصوص حصوں کو یا ہاتھ کو یا جسم کے کسی بھی حصے کو بار بار دھونا، گھر کو صحیح ڈھنگ سے تالا لگایا ہے نہیں، گھر کی لائٹ وغیرہ پنکھے بند کیا یا نہیں، بار بار چیک کرنا، بار بار تحسیب کرنا، ایک ہی عمل کو بار بار کرنا، اس سے مرتب کرنا اعمال کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں دی گئی ہیں۔ لازمی خیالات کا غلبہ، لازمی خیالات کا غلبہ بھی ہم نے کیا دیکھا کہ غیر حقیقی، غیر معنی، بے معنی خیالات کا بار بار آنا، وہ خیال جس کا کوئی بھی وجود نہ ہو، ایسے خیال آنا، وہ لازمی خیالات کا غلبہ۔ دوسرا مائل بجبر عارضہ، یعنی ایک ہی رد عمل کو بار بار کرنا، بار بار لائٹ چیک کرنا، سوئچ چیک کرنا، بار بار ہاتھ دھونا، ایک ہی رد عمل بار بار کرنا، تو وہ کون سی بیماری کا شکار ہوگا؟ مائل بجبر کا عارضہ۔ لازمی خیالات کے غلبے میں مائل بجبر کا عارضے کے افعال غیر منطقیت کے بخوبی واقف ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنی ذات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ زندگی میں کبھی کبھار اس عارضے کا شکار افراد کا تناسب 2.5% جتنا ہوتا ہے۔ اس عارضے کے معاملے میں جنسی تفریق نہیں پائی جاتی۔ عام طور پر یہ بیماریاں زیادہ تر طلاق شدہ عورتوں یا مردوں میں، یا ہیجانی طور پر بچھڑے ہوئے لوگوں میں، یا پھر بے روزگار افراد جو روزی کے لیے بھٹک رہا ہو، جس کی وجہ سے تشویش محسوس کرنے والے افراد میں اس عارضے کا تناسب زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو سماجی مریضانہ خوف، کھلی جگہ کا خوف اور لازمی خیالات کا غلبہ اور مائل بجبر عارضے کا غلبہ، یہ 3 پوائنٹ ہمیں یاد کرنے ہیں جو ہماری بورڈ میں سیکشن سی یا سیکشن ڈی میں ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں۔